کہ جب مسلمانوں کے دل میں خوف خدا آ جائے تو یہ سارے کے سارے بحران حل ہو جائیں گے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جب بھی کوئی بحران آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی بندہ ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے، وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، جس کی بددیانتی کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ خواہ وہ مولوی ہو، خواہ وہ پیر ہو، خواہ وہ نقیب ہو، خواہ وہ نعت خان ہو، خواہ وہ حاکم ہو، یا پھر وہ تاجر ہو، تو کہیں نہ کہیں وہ خرابی کر رہا ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا۔ اور جب خوف خدا آ جائے گا تو وہ ان خرابیوں سے جب رک جائے گا، ہر قسم کا ظلم رک جائے گا، اور اسی دن تمہارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو تقوی اختیار کریں۔ یہ جو تقوی ہے یہ آدمی کے دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، اور جب خوف خدا پیدا ہو جائے تو بندہ ہی تب بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کی جو سب سے بہترین سیڑھی ہوتی ہے وہ یہی تقوی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں علماء فرماتے ہیں تقوی کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ سبھی حضرات، بالخصوص فرنٹ سیٹوں والے نوجوان بیٹھے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ماشاءاللہ آپ کی ٹیم میں نوجوان مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ نوجوان حضرات ذرا غور سے سماعت فرمائیں، تقوی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ترک الکفر والشرک، کہ بندہ کفر و شرک کو چھوڑ دے۔ مطلب کیا ہے کہ دامن اسلام میں آ جائے۔ اور آپ کا یہ علم ہونا چاہیے، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں نا، یہ میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کوشش کریں اپنی زندگی میں ایک بندے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان ضرور کر دیں۔ الحمدللہ فقیر کو یہ سعادت حاصل ہے، کئی مرتبہ یہ مجھے سعادت ملی ہے، بلکہ ایک مرتبہ تو ایک محفل میں تقریر کی تو قادیانی ایک بیٹھا تھا، اس نے ساری تقریر سنی تو بعد میں کہتا جی میں نے کلمہ پڑھنا ہے، اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ واقعتاً وہ کمینہ جھوٹا ہے اور محمد مصطفیٰ سچے نبی ہے۔ اللہ کی توفیق سے پھر اس کو کلمہ پڑھا ہے۔ یہ کئی مرتبہ سعادت ملی ہے، اور خواہش یہ ہے کہ یہ زندگی میں ملتی ہی رہے۔ اور میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کسی ایک کو مسلمان ضرور کریں۔ آپ کے پاس کوئی کرسچین آتا ہے، کوئی بھی ہے، اس کو نبی پاک کی تعلیمات بتائیں، اور اپنا کردار بھی بہتر کریں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو بندے کی گفتگو ہوتی ہے نا، اگر وہ اس کے کردار سے چھلکے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے دعوت اسلامی کیوں کامیاب ہے؟ امیر اہل سنت جو کہتے ہیں پہلے عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر مولوی اور پیر فیل اس لیے ہیں جو وہ کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، نہ وہ تاثیر ہوتی ہے اور نہ پھر لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو سیدی امیر اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کہتے ہیں پہلے کر کے دکھاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس واسطے یہ کام آپ ضرور کیا کریں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یعنی کسی بھی اور دین میں تھا، اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ یہ فضیلت بھی یاد رکھیں اور اس بندے پر کوشش کریں، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہمارے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ روایت میں ہے اگر تمہاری وجہ سے کوئی بندہ ہدایت پا گیا، فرما اللہ کی بارگاہ میں سرخ خزانے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے یہ آپ کی۔ آپ کو پتا ہے یہ سرخ خزانے کیا ہوتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں یا تو اس سے مراد سونا ہے، یا پھر اس سے مراد یاقوت و مرجان ہے۔ یہ اعلیٰ قسم کے موتی، بڑے مہنگے۔ فرمایا مہنگے سے مہنگا صدقہ اور خیرات اگر اللہ کی بارگاہ میں کی جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک بندے کی اصلاح کرنے سے اور ہدایت پر لانے سے میرا رب خوش ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اولیاء کاملین کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو ان کی ساری زندگی انہی کاموں سے معمور ہوتی ہے۔ جو مرضی ہو جائے وہ کام اصلاح کا ہی کرتے ہیں، کسی کو اچھا لگے تب بھی کرتے ہیں، کسی کو اچھا نہ لگے وہ تب بھی کرتے ہیں۔ اور اگر یہ چھلک آپ نے دیکھنی ہے تو امیر اہل سنت میں دیکھ لیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس لیے یہ میں نے دوسرا تقوی کا درجہ ترک المعاصی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس کو آسان لفظوں میں بات کہہ دوں اگر آپ توجہ فرمائیں تو، بڑی جلدی میں، ایک ہوتا ہے بندے نے کلمہ پڑھ لیا، اس کو کہتے ہیں مسلمان، سمجھ آ رہی ہے؟ اور تقوی کا دوسرا درجہ آ جاتا ہے ترک المعاصی، گناہ چھوڑنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلے تم نے کلمہ پڑھ کے رب رسول کو مانا ہے، اب رب رسول کی مان لو۔
دو لفظوں میں یہ بات ہے، جب بندہ اللہ رسول کی باتیں مان لیتا ہے تو یہ تقوی کے دوسرے درجے پر آ جاتا ہے، اور بالکل جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر رب رسول کی باتیں کیوں نہیں ماننی، مانے، اور جو مانتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجے یہاں بھی بلند فرمائے گا وہاں بھی بلند فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ایسے جو نیک محافل ہوتی ہے نا، ان میں ضرور آیا کریں۔ حدیث شریف میں پتہ کیا ہے؟ غور کریں تو سناؤں آپ کو حدیث شریف۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، یہ صحاح میں حدیث موجود ہے، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، فرمایا لوگو جب تم کہیں جنت کے باغ کے قریب سے گزرو نا تو کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ میں چاہوں گا جنت کے نام پر تو سبحان اللہ ہونی چاہیے نا آپ حضرات۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جنت کے باغیچے کے پاس سے گزرو تو کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ تو صحابہ کرام متعجب ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جنت، یہ تو سنا گیا ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، تو دنیا میں اس کا باغیچہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا مجالس الذکر، فرمایا جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اس محفل میں جو آ جائے سمجھ لو جنت کے باغ میں آ گیا ہے۔ جو ہے بھی سب حضرات کی آپ کی۔ اور یہاں پر کھانے کا کیا مطلب ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر کیا بھی کرو، سنا بھی کرو، اور تمہاری غذا مکمل ہو جائے گی۔ اب اس میں غذا اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو تب بھی ہمیں لنگر کا لفافہ تو مل ہی جاتا ہے، مسکرا کے سبحان اللہ ہونی چاہیے نا اس بات پر، لنگر کا لفافہ تو مل ہی جاتا ہے، وہ ہم نے کھانا ہی ہے، اور حاجی صاحب کا لنگر تو پھر پورے اس بارہ میں مشہور ہے نا۔ اللہ کریم ان کو خیر و برکت دے، حضور غوث پاک کے نام پہ دیتے ہیں، اور غوث پاک بھی اللہ کی مہربانی سے ان کو اور عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دوسری بات ہے، یہ روحانی غذا کی بات ہو رہی ہے، اور روحانی غذا کیا ہے؟ آدمی کی جو روح ہے نا، یہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے بھیجی ہے، اس کی غذا بھی وہاں سے آئی ہے، اور غذا کیا ہے؟ یا رب کا قرآن ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اس کے ساتھ بندے کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے میرا خیال ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ بابا فرید صاحب کے جو دروازہ لگا ہوا بہشتی، وہ بہشتی دروازہ نیچے نہیں آ سکتا، جنت اوپر ہے تو دروازہ کیسے آ گیا؟ تو میں نے کہا تو دروازے پر ہی اپنی طبیعت میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، نبی پاک تو فرماتے ہیں جنت کا باغ بھی یہاں ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ اولیاء سے بغض ہے لوگوں کا جو اس بات کو سمجھ، ویسے میں نے کہا تجھے سمجھ کوئی نہیں۔